ہم تو بڑے فخر سے بنارس میں کہتے ہیں، یوپی میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم پاکڑ کی اور صاحب گنج کے علاقے میں جاتے ہیں، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پوری پوری بستی اہل حدیثوں کی بستی ہے، پوری پوری بستی قرآن و حدیث پر چلنے والوں کی بستی ہے۔ لیکن کیا اب ہم جا کے یہ بھی بتائیں کہ صاحب ان بستیوں میں محرم بھی منایا جاتا ہے، وہاں تعزیہ بھی اٹھایا جاتا ہے، وہاں شادی بیاہ میں ڈی جے بھی بجایا جاتا ہے، وہاں کے نوجوان شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں؟ کیا یہ بات بھی ہم بیان کریں اور یہ بات بھی بتائیں میرے پیارے ساتھیوں؟ شرم آنی چاہیے۔ جن رسموں کو میرے نبی نے توڑا ہے آج ہم ان کو پھر سے زندہ کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر دور جاہلیت میں ناچ گانا ہوتا تھا، لوگ شراب پی کے مست ہو جاتے تھے۔ اسلام نے آ کر کے نکاح کو عبادت بنا دیا۔ نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح ہوتا ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب قاضی صاحب لڑکے سے کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ کر دیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ لڑکا کہتا ہاں میں نے قبول کیا۔ اسلام نے تو نکاح کو عبادت بنا دیا، نکاح کو برکت کی چیز بنا دیا، اور ہم ڈی جے بجا کر کے اور اپنے گھر کی عورتوں کو نچا کر کے اور ان سے گانا ان کے منہ سے نکلوا کر کے ہم اس نکاح کو کی برکت کو ختم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ میرے نبی رسم کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ اس زمانے کی بہت بڑی رسم تھی کہ اگر کوئی کسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، منہ بولا بیٹا کہہ لیتا تھا، اس کو اڈاپٹ کر لیتا تھا، اس کی پرورش کر لیتا تھا، اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا۔ اللہ نے یہ رسم توڑی اور اپنے نبی سے کہا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیجیے۔ اللہ نے فرمایا محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اس پر ایک اور سوال کیا گیا کہ سارے مسلمانوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت تھی، لیکن اللہ کے رسول کے نکاح میں آلریڈی 4 بیویاں تھی اور حضرت زینب 5ویں بیوی تھی۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا سارے مسلمان تو 4 شادیاں ہی کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی 5ویں شادی کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، وہ اللہ کے رسول ہیں، تم ان کو اپنے جیسا مت سمجھو، اپنے اوپر قیاس مت کرو، وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ وہ 5 نکاح کیا وہ 9 نکاح کر سکتے ہیں؟ تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایک اور اعتراض کیا گیا کہ اگر شادی کرنی ہی تھی کوئی اور کر لیتا، ابو بکر کر لیتے، عمر کر لیتے، عثمان کر لیتے، علی کر لیتے، کوئی صحابی کر لیتے، اللہ کے نبی کو اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اعتراض بھی لوگوں نے کیا۔ فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا نبی تو آخری نبی ہے، میرے نبی کے اوپر تو نبوت کی مہر لگائی جا چکی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ رسم و رواج کو نہیں توڑیں گے، اگر آپ رسم و رواج کو ختم نہیں کریں گے تو کون ختم کرے گا؟ افسوس کی بات ہے میرے بھائیو، جو نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے آج اس نبی کے امتی رسم و رواج میں ڈوبے پڑے ہیں۔ جہیز کی گندگی آج آپ کے اس اہل حدیث سماج میں اور آپ کے اس انصاری سماج میں پائی جاتی ہے۔ باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لڑکی والوں سے باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لڑکی سسرال آتی ہے قدم قدم پہ تانے دیے جاتے ہیں، تو کیا لے کے آئی، تیرے باپ نے کیا دیا تجھے؟ ساس تانا دیتی ہے، سسر تانا دیتا ہے۔ یہ ہمارے سماج کا یہ حال ہے میرے پیارے بھائیوں۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں۔ آج بیٹیاں کیوں ماں کے پیٹ میں کیوں ماری جا رہی ہیں؟ کیوں ہاسپٹلوں کے ڈسٹ بین میں بچیاں پائی جا رہی ہیں؟ کیوں بھارت میں ہر منٹ میں ایک بچی قتل ہو رہی ہے؟ اگر آپ اس کے ریزن پر غور کریں گے، اس کے اسباب پر غور کریں گے، بہت بڑی وجہ یہ جہیز نام کا ناسور ہے۔ ایک لڑکی جب پیدا ہوتی ہے باپ کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے، ماں کی پیشانی پر چنتا کی لکیریں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ جب بیٹی آتی ہے تو ذمہ داری بن کے آتی ہے، ماں باپ کو لگتا ہے اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ابھی اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں میرا پروگرام تھا، اتفاق سے رات میں 9 بجے میں پہنچا، ایک نکاح کی تقریب تھی، نکاح کا فنکشن تھا۔ مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا آپ بڑے موقع سے آئے ہیں، نکاح پڑھا دیجئے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اپنی جماعت کے ہیں، لڑکی والے بھی اہل حدیث ہے، لڑکا والا بھی اہل حدیث ہے، آپ نکاح پڑھا دیجئے۔ میں نے نکاح پڑھا دیا۔
نکاح پڑھانے کے بعد میں ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ نے نکاح تو پڑھا دیا، آپ کو معلوم ہے اس نکاح میں جہیز کتنا ملا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا کہ لڑکا چونکہ ڈاکٹر ہے تو 5 لاکھ روپیہ کیش اور 10 لاکھ کی گاڑی اس کو ملی ہے۔ 5 لاکھ روپے کیش اور 10 لاکھ روپے کی گاڑی لڑکی والوں سے باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے لیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب لڑکی والے بہت پیسے والے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں؟ کہا نہیں مولوی صاحب، زمین بیچ کر کے لڑکی والوں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم اس لیول پر پہنچ گئے۔ ایک لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے اپنا گھر بیچے، اپنی زمین بیچے، اپنی کڈنی بیچے، اپنا جسم بیچے، اور اس کے بعد وہ لڑکی کی شادی کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کو اسوہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے بیٹیوں کو بوجھ نہیں بنایا ہے، میرے نبی نے تو بیٹیوں کو رحمت بنایا تھا، میرے نبی نے تو بیٹیوں کو رحمت بتایا تھا۔ میرے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے میں کبھی لڑکی کے باپ کو کسی کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بینک سے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے تو لڑکی کے باپ پر کسی بھی طریقے کی دعوت بھی نہیں رکھی ہے۔ دعوت بھی دے گا تو لڑکے کا باپ دے گا، ولیمہ کا انتظام لڑکے والا کرے گا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم اہل حدیث بھی ہیں صاحب، ہم بڑے پکے مسلمان بھی ہیں، ہم جو ہے بہت اپنے آپ کو دیندار بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ ساری گندگیاں آج ہمارے اندر ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے، اس نبی سے اپنا نام جوڑتے وقت ہم سوچنا چاہیے کہ وہ نبی کیسے تھے اور ہم کیسے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کی عظمت جانتے ہو؟ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ نے تم کو اتنا پیارا رسول دیا، اتنا پیارا رسول دیا، عزیز علیہ ما عنتم۔ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے میرے نبی کو برا لگتا ہے، تمہاری تکلیف میرے نبی کے دل کو چوٹ پہنچاتی ہے، تم تکلیف میں پڑتے ہو اور درد میرے نبی کو ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور وہ نبی تمہیں ہر طریقے سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی کا مشن ایک تھا میرے بھائی، لوگوں کا کیسے فائدہ ہو جائے، لوگوں کا کیسے بھلا ہو جائے، لوگ کیسے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہی مشن تھا میرے نبی کا۔ طائف میں پتھر کیوں کھائے آپ نے؟ آپ کے اوپر نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، آپ کی گردن پر گندگی لا کے ڈالی گئی، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، آپ سے جنگ لڑی گئی، جنگ احد میں آپ کے دانت توڑے گئے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ زخمی ہو گئے، آپ کو زہر دیا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں میرے نبی نے کس لیے برداشت کی میرے بھائی؟ کیا نعوذ باللہ میرے نبی کو شہرت چاہیے تھی؟ میرے نبی کو دنیا کی دولت چاہیے تھی؟ میرے نبی کو دنیا میں نام کمانا تھا؟ نہیں، میرے نبی کا ایک ہی مشن تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو تو بس ایک بات کی چنتا ہے، ایک بات کی فکر ہے، لوگ کیسے ایمان لے آئیں۔ اے نبی، اس چنتا میں، اس فکر میں کہیں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر لیں، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ نبی کا تو ایک ہی مشن تھا میرے بھائی، نبی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، او لوگو، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی انسان آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی آگ جلاتا ہے فجعل هذه الفراش والدواب يقعن فيها، یہ پتنگے اور یہ پروانے اس آگ میں جانے لگتے ہیں، ان پتنگوں کو، ان پروانوں کو وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ بار بار اس آگ میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تقتحمون فيها۔ اے میری امت کے لوگوں، میں تو تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، لیکن تم بار بار جہنم کی آگ میں چلتے چلے جا رہے ہو۔ وہ نبی ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے میرے بھائی۔ معراج کا واقعہ یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 ٹائم کی نماز دی، آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا؟ کہا 50 ٹائم کی نماز ملی۔
کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے، بہت تجربہ کیا ہے، آپ جائیے اور اپنے رب سے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی واپس جاتے ہیں اور 50 میں سے 10 کم کروا کر کے 40 کرواتے ہیں، واپس آتے ہیں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ بھی زیادہ، اس میں بھی کم کراؤ، 40 سے 30 کرواتے ہیں، 30 سے 20 کرواتے ہیں، 20 سے 10 کرواتے ہیں اور 10 سے 5 کرواتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کو خود اگر پڑھنا ہوتا آپ تو 50 نمازیں پڑھ لیتے میرے بھائی، لیکن آپ بار بار اپنے رب سے جا رہے ہیں اور کمی کروا رہے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اپنی امت کی آسانی کے لیے۔ مگر ہم اتنے بڑے بے ایمان ہیں، ہم اتنے بڑے مکار ہیں، ہم اتنے بڑے خود غرض ہیں، وہ 5 ٹائم کی نماز بھی آج ہم سے پڑھی نہیں جاتی، 5 ٹائم کی نماز بھی ہم پڑھنے کو تیار۔ ہمارا نوجوان بیچارہ رات کو 2-2 بجے تک موبائل میں لگا ہے، صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، مگر شیطان اس کے کان میں پیشاب کر چکا ہے، اس کا کان شیطان کا موترالے بن چکا ہے، اس کے کان میں شیطان موت چکا ہے، پیشاب کر چکا ہے، اس کو سلا چکا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے، مگر وہ فجر کی نماز میں اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہے، یہ بہت بڑا ویاپاری بن گیا ہے، اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، مگر یہ اپنی دکان پر بیٹھا ہے، یہ اپنے کاروبار میں لگا ہے، یہ اپنے بزنس میں لگا ہے، اس کا کاروبار نماز سے بڑا ہو گیا، اس کی تجارت کاروبار، اس کا کاروبار نماز سے بڑا ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے اصلی بندے تو وہ ہیں، میرے حقیقی بندے تو وہ ہیں، میرے مومن بندے تو وہ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے ان کا کاروبار ان کو کبھی نہیں روکتا ہے، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ فوراً جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر ہے، ان کے دل میں ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا حساب دیں گے، اس لیے جتنا بڑا بھی کاروبار ہو نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ جلدی سے جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ نبی سے محبت کا دعویٰ بہت کرتے ہیں، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہیں، اور 5 ٹائم کی نماز بھی ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اور جو 50 ٹائم کی ملی تھی، اور نبی کے کہنے پر اور نبی کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے 5 نماز کر دیا تھا، اس نماز کو بھی ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہیں میرے بھائی۔ عزیز علیہ ما عنتم، او لوگو ہم نے وہ نبی تم کو دیا ہے جو نبی تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ نبی رات میں اٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی۔ اللہ کے نبی رات میں اٹھتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل امین آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو، میرے نبی سے کہہ دو انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ وہ نبی ہمارے لیے رویا کرتے تھے میرے بھائی۔ مسواک بہت پسند تھی اللہ کے نبی کو، آخری ٹائم بھی آپ اپنے انتقال کے پہلے آپ نے مسواک کی تھی، اور مسواک کر کے آپ دنیا سے گئے تھے، مسواک اتنی پسند تھی۔ مگر آپ کو اپنی امت کی آسانی کا اتنا خیال تھا، آپ نے فرمایا لولا انا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت کو پریشانی نہ ہوتی، اگر میری امت کو مشکل نہ ہوتی، میں ہر نماز کے ٹائم ضروری کر دیتا مسواک کو، مگر ضروری کر دیتا تو دقت آ جاتی، پریشانی آ جاتی، اس لیے آپ نے مسواک کو ضروری قرار نہیں دیا۔ یہ ہے اس نبی کا مقام اور اس نبی کی عظمت میرے پیارے ساتھیوں۔ وہ نبی ہمارے لیے آسانیاں لے کر کے آئے تھے۔ اور آگے بڑھیے، دنیا میں تو اس نبی کا جو مقام ہے وہ ہے ہی،
کل قیامت کے دن بھی اس نبی کا ایک الگ مقام ہوگا, ایک الگ شان ہوگی. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ, میں قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا. واول من ينشق عنه القبر, اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. واول شافع, اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں سفارش کروں گا. کوئی نبی سفارش کرنے کو تیار نہیں. سورج 1 میل کی دوری پر گرمی سے لوگ بے حال, پسینے سے بے حال, اور اللہ تعالیٰ انتہائی غصے میں ہوگا, اور لوگ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے اور سارے نبی کہیں گے ہم آج اللہ کی بارگاہ میں بات نہیں کر سکتے, اللہ بہت غصے میں ہیں, ہم بول نہیں سکتے, ہم سے کچھ چوک ہوئی, ہم بات نہیں کر سکتے. سارے نبی اپنی فکر کریں گے, اور جب ہمارے نبی کے پاس لوگ جائیں گے, محمد رسول اللہ کے پاس لوگ جائیں گے, آپ کہیں گے انا لہا, میں تمہاری سفارش کروں گا. اور اللہ کے آخری نبی اللہ کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کریں گے ویسا سجدہ آج تک کسی نے نہیں کیا. اللہ کی ایسی تعریف بیان کریں گے ویسی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی. اور اس کے بعد اللہ آواز دے گا یا محمد ارفع راسک, اے میرے نبی, اے محمد آپ سر اٹھائیے. سل توتا, آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفا تو شفا, آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. مگر نوٹ کر لو میری بات, قیامت کے دن نبی کی سفارش اور نبی کی شفاعت کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگی, کسی بدعتی کو نصیب نہیں ہوگی, کسی لال کالے پیلے دھاگے پر اپنا بھروسہ کرنے والے کو, اور کسی قبر پر, اور کسی مورتی پر, اور کسی پیڑ پر سجدہ کرنے والے کو نصیب نہیں ہوگی. قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی تو توحید والوں کو نصیب ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دی جس کے قبول کرنے کی اللہ نے گارنٹی لے لی, اور ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا. لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے, اور میں وہ دعا کس کے لیے سنبھال کے میں نے رکھا ہے؟ شفاعتاً لامتی, میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا. وہی نائلۃ انشاءاللہ من مات لا یشرک باللہ شیئا, اور قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا جو توحید پر مرا ہوگا, جو لا الہ الا اللہ پر مرا ہوگا, جس کا خاتمہ توحید پر ہوگا. میرے پیارے بھائیوں, جس انسان کی توحید صحیح نہ ہو, جس انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو, تو انسان شرک کر کے دنیا سے جائے گا, اس کو قیامت کے دن رسول کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی. اور آگے بڑھیے, اس نبی کا مقام یہ ہے, اس نبی کی شان یہ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اس نبی کی شان یہ کہ وہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے, اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے, مسلمانوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے, غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے. وہ نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے, جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانے کا آپ نے حکم نہیں دیا. ایک عورت نے بلی کو پکڑا اور بلی کو تڑپا تڑپا کے بھوکا پیاسا رکھا, بلی مر گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جہنم میں جائے گی. اس نے ایک بلی کو, ایک بے زبان جانور کو تڑپا کر کے مار دیا. اور ایک ویشیا عورت, ایک بچلن عورت, اس نے کنویں سے پانی نکالا اور ایک پیاسے کتے کو جو پیاس سے تڑپ رہا تھا اپنے موزے سے پانی نکال کر کے کتے کو پلایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ویشیا عورت کا یہ عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے اس کی بخشش کر دی. ایک کتے کو, ایک جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر کے آئے. اب کوئی یہاں پہ سوال کر سکتا ہے کہ صاحب اگر جانوروں کے لیے رحمت ہے اسلام اور اللہ کے نبی, تو آپ کے مذہب میں مانساہار کی تعلیم کیوں دی گئی, اور آپ کے مذہب میں گوشت کھانے کی تعلیم کیوں دی گئی؟ تو میرے بھائی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اس نے جن حلال جانوروں کو ہمارے لیے حلال بنایا ہے, ہمارے کھانے کے لیے خوراک بنایا ہے, انہی جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. ہم کسی حرام جانور کو نہیں کھاتے ہیں. یہ بکرا بکری ہے, بھیڑا وغیرہ ہے, یہ جتنے بھی حلال جانور ہیں ہم انہی جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں, اور جو حرام جانور ہیں ہم ان کو ٹچ نہیں کرتے ہیں. اور حلال بھی ہم اللہ کا نام لے کے جب ہم ذبح کرتے ہیں تب حلال ہوتا ہے.
ایسا نہیں کوئی بکرا اگر مرا پڑا ہو, جنگل میں مرا پڑا ہو, ہم نہیں کھا سکتے. جب تک اللہ کا نام لے کر اسلامی طریقے سے اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو, ہم اس کو نہیں کھا سکتے ہیں. اور جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ جو آج جو جھٹکے سے مارتے ہیں جانوروں کو, اس میں جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور جو اسلام کا طریقہ ہے کہ اس کی جو رگیں, جو اسلام نے جو رگیں بتائی ہیں, اور ان رگوں کو کے اوپر جب چھری چلائی جاتی ہے تو جانور کی جان جو ہوتی ہے بہت آسانی سے نکلتی ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو, چھری کو تیز کر لو. جانور کو تڑپا تڑپا کے مارنے کی اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے میرے پیارے ساتھی. میرے نبی تو بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے. آپ ایک کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. ایک عورت کی نظر پڑ گئی جو اللہ کے نبی کے خطبے میں آیا کرتی تھی. اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں. اس نے کہا اللہ کے نبی, میرا بیٹا کارپینٹر ہے, بڑھئی کا کام کرتا ہے. اے اللہ کے نبی, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک اچھے سے ممبر کا انتظام کر دوں تاکہ آپ اس ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں. اس لکڑی کے تنے پر آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے اچھا نہیں لگتا ہے. آج ہمارے یہاں مولوی پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی کو تو اللہ نے بڑی برکت دی ہے. مولوی صاحب جو آپ کے بچوں کو قرآن آ کے پڑھاتے ہیں, ان کے میلے کچیلے کپڑوں کو دیکھ کر کے کبھی آپ کو شرم نہیں آتی کہ کوئی نیا کرتے کا کپڑا لے جا کے دے دے. آم کا موسم آتا ہے, آپ کے گھر میں بچے آم کھا رہے ہیں, مولوی صاحب بیچارے 5,000 کی تنخواہ میں کیسے کیسے اپنا پریوار چلا رہے ہیں. ان کے بچے اپنے باپ سے کہتے ہیں بازار مجھے آم دلا دو. وہ صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں, اور دنیا کہتی ہے مولوی کے پیسے میں اللہ نے بڑی برکت دی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس مولوی کو آپ نے اپنے در کا جو بھکاری بنا کے رکھا ہے, اس کو برکت کا خوبصورت نام نہ دیجیے. معاف کرنا میرے بھائیوں, بات کڑوی ہے مگر بات یہی سچ ہے کہ ہم ان علماء کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. اگر مولوی اچھا لائف اسٹائل اختیار کر لے, اچھا کپڑا پہننے لگے, مولوی حلال طریقے سے اگر گھر مکان بنا لے اور سواری کا انتظام کر لے, تو اس پر بھی لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ مولوی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا. یہ سوچ ہے ہماری قوم کی, یہ اپنے علماء کو اور اپنے رہنماؤں کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی. یہ چاہتی ہے یہ آ کر کے ہم سے چندہ مانگتے رہے, ہمارے در کے فقیر اور محتاج بنے رہے. لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کتنی مسجدوں میں امام جن کو 8,000 10,000 تنخواہ دی جاتی تھی, مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچر جن کو 8-10 ہزار کی تنخواہ دی جاتی تھی, اور اس تنخواہ سے ان کا گھر پریوار چلا کرتا تھا. لاک ڈاؤن لگ گیا, مدرسے والوں نے آنکھیں پھیر لی, مسجد کی کمیٹی نے آنکھیں پھیر لی, مولوی صاحب ہمارے فنڈ میں کوئی پیسہ نہیں ہے. ان مولویوں نے کتنی پریشانیوں کے ساتھ اپنے ایام کاٹے, اپنے دن کاٹے میرے بھائیوں. لوگوں سے قرضے لے لے کر کے, لوگوں سے مدد مانگ مانگ کر کے انہوں نے اپنا گزارا کیا. اور میں کئی ایسے مولویوں کو جانتا ہوں, لاک ڈاؤن کے بعد انہوں نے کاروبار شروع کر دیا, بزنس شروع کر دیا, اور رو کر کے کہنے لگے مولوی صاحب اب ہمیں امامت نہیں کرنی ہے, اب ہمیں مدرسے میں نہیں پڑھانا ہے, ہمیں یہ غلامی کی زندگی نہیں گزارنی ہے, اب ہم اپنا بزنس کریں گے, اپنا کاروبار کریں گے, ہم آزادی کی زندگی گزاریں گے. میرے پیارے بھائیوں, یہ علماء بھی آپ کی طرح انسان ہوتے ہیں, ان کے بچوں کو بھی آپ کے بچوں کی طرح ضرورتیں ہوتی ہیں, ان کی بیٹیوں کی بھی آپ کی بیٹیوں کی طرح ضرورتیں ہوتی ہیں. میرے بھائیوں, اپنے علماء کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا کرو. نہیں رکھتے ہم خیال, اپنے علماء کی ضرورتوں کا ہم خیال نہیں رکھتے. میرے مسجدوں میں کبھی آپ جا کر کے دیکھیے امام کے رہنے کا کمرہ کتنا بڑا ہوتا ہے. بعض مسجدوں میں میں نے دیکھا کہ سیڑھی کے نیچے جو چھوٹی سی جگہ بنی ہوتی ہے کوٹھری ٹائپ کی, اس میں امام کو رکھتے ہیں. امام بیچارہ اگر ڈھنگ سے کھڑا ہو جائے تو سر اس کا چھت سے لڑ جائے. ہمیں شرم نہیں آتی ہے؟ ہم اپنے بچوں اور اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں, اور امام صاحب اپنے پریوار سے دور آپ کی مسجد میں امامت کرائیں, اور مہینے 2 مہینے اپنے پریوار سے دور رہیں. میرے بھائیوں, یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہیں, اور مولوی کا بیٹا اپنے باپ کے رہنے کے باوجود وہ بیچارہ یتیم بن کے زندگی گزارے, اور مولوی کی بیوی بیوہ کی زندگی گزارے. اللہ کے واسطے اپنے علماء کے مسائل پر بھی نظر رکھو. میرے بھائیوں, آج سرکاری ٹیچر ریٹائر ہوتا ہے, گورنمنٹ اس کو پینشن دیتی ہے.
दुनिया की किसी भी नौकरी में कोई रिटायर होता है, उसको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। मौलवी रिटायर होता है, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। कितने जमात के बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने सारी जिंदगी जमात की खिदमत की, उम्मत की खिदमत की, तकरीरें करते रहे, किताबें लिखते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे। जब उस लेवल पर और उस मरहले पर पहुंचे, जब वो बीमार हो गए, जब बूढ़े हो गए, जब कमजोर हो गए, जब नातवा हो गए, उनके दवा इलाज के पैसे नहीं हैं, तड़प तड़प के और घुट घुट के मर गए। मेरे प्यारे साथियों, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, ये उलमा की मोहब्बत का तकाजा नहीं है। अल्लाह के वास्ते अपने उलमा की ज़रूरतों का भी ख्याल रखो। औरत ने देखा अल्लाह के नबी लकड़ी के तने पे खुतबा दे रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा अल्लाह के नबी, मैं आपके लिए खूबसूरत मिंबर बनवा देती हूँ। अगला जुमा आया और मिंबर बन के तैयार हो गया। अगले जुमा में बेहतरीन मिंबर बन के आ गया। और अल्लाह के प्यारे नबी जब खुतबा देने के लिए मिंबर पे चढ़ते हैं तो लकड़ी के तने से रोने की आवाज़ आने लगती है। लकड़ी के तने को आपने साइड में डाल दिया, किनारे डाल दिया, लकड़ी के तने से रोने की आवाज आने लगी। सहाबे किराम हैरान हो गए कि लकड़ी का तना कैसे रो रहा है, इससे रोने की कैसे आवाज आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर से उतरते हैं और उस लकड़ी के तने को अपने सीने से लगाते हैं और मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर इसको अपने सीने से न लगाता लहन्ना इला यौमिल क़ियामा, तो ये क़यामत तक रोता रहता। और जब आपने उसको अपने सीने से लगाया फजालत तइन्नु अनीन सभी, तो वो लकड़ी का तना बच्चे की तरह सिसकने लगा। पहले तो रोने की आवाज़ आ रही थी, मगर जब आपने सीने से लगाया तो सिसकने की आवाज़ आने लगी। जैसे छोटे बच्चे जब रोते रहते हैं और माँ जब उनको गोद में ले लेती है, बाप उनको गोद में ले लेता है, तो वो रोना तो बंद कर देते हैं, मगर सिसकने की आवाज़ बड़ी देर तक आती है। लकड़ी के तने से सिसकने की आवाज आ रही थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहा तबकी अला मा कानत तस्मउ मिन ज़िक्र, इस लकड़ी के तने पर खड़े होकर के मैं खुतबा देता था और कुरान और हदीस की बातें बयान करता था, इसलिए ये लकड़ी का तना जब आज मैंने इसको छोड़ के जब मैं मिंबर पे खड़ा हो गया तो ये रोने लगा। मेरे प्यारे साथियों, एक लकड़ी का तना अपने नबी से मोहब्बत करता था, एक लकड़ी का तना कुरान से मोहब्बत करता था, एक लकड़ी का तना हदीस से मोहब्बत करता था। हम कितने बदनसीब हैं, हमें किस्से अच्छे लगते हैं, हमें कहानियां अच्छी लगती हैं, हमें फजूल बातें अच्छी लगती है और हमें कुरान और हदीस की मजलिसों में मजा नहीं आता, हमें कुरान और हदीस की बातों में हमें लुत्फ नहीं आता। मेरे प्यारे साथियों, उस लकड़ी के तने के लिए भी अल्लाह के प्यारे नबी रहमत बन करके आए, उस बेजान चीज के लिए भी आप रहमत बन करके आए। हम तो उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, वो नबी जिनकी शान और जिनका मकाम यह है। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी की अजमत को पहचानो। आज दुनिया उस नबी को गालियां दे रही है। फेसबुक उठाओ, उस नबी के बारे में कितने गंदे गंदे जुमले लोग इस्तेमाल करते हैं। और हमारा नौजवान ये बेचारा नशे में डूबा हुआ है, ये सोशल मीडिया पर लड़कियों से चैटिंग में लगा है। और हमारी कौम की बेटियां ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी बेपर्दगी और बेहयाई का इजहार कर रही हैं। अरे तुम्हारे ईमान की गैरत कहाँ मर गई, तुम्हारे नबी की मोहब्बत कहाँ मर गई। अगर तुम्हें अपने नबी से प्यार होता, अपने नबी से मोहब्बत होती, तो तुम सोशल मीडिया पर ये जो तूफान बदतमीजी मचाया जा रहा है, तुम्हारे नबी के ऊपर जो ये कीचड़ उछाले जा रहे हैं, तुम इल्म हासिल करते, तुम इंग्लिश सीखते, तुम कुरान पढ़ते, तुम नबी की सीरत पढ़ते और उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देते। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके दौर में एक आर्या समाजी ने किताब लिखी, अल्लाह के नबी पर बड़े गंदे गंदे हमले किए, बड़े गंदी गंदी बातें लिखी और किताब का नाम रखा रंगीला रसूल। रंगीला रसूल के नाम से किताब लिखी। आज भी इंटरनेट पर वो किताब मौजूद है हिंदी जुबान में। मगर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कभी मौका चूकते नहीं थे। इस्लाम पर जब भी कोई हमला होता था और नबी की शान पर जब कोई हमला होता था, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी फौरन उसका जवाब देते थे। शमशीर बेनियाम थे वो, उन्होंने मुक़द्दस रसूल के नाम से किताब लिखी। मेरे प्यारे साथियों, आज कभी अपने दिलों को टटोलो और अपने गरेबानों में झांको कि आज इस्लाम से मोहब्बत का हम नाम लेते हैं, इस्लाम का डिफेंस करने के लिए हम कितने तैयार हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी का डिफेंस भी किया करो, नबी का दिफा भी किया करो, नबी की सीरत को दुनिया के सामने बयान भी किया करो। रमजान का महीना आगे आ रहा है और हम और आप, अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है, हमारी जिंदगी में एक और रमजान आ रहा है। पिछले रमजान में आपको याद होगा, आपके इसी गांव में बहुत सारे लोग रमजान में आपके साथ रोजा रखते थे, मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ते थे, आपके साथ इफ्तार करते थे, आपके साथ सहरी करते थे। मगर आज वो हमारे बीच में नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं।
انتقال ہو چکا ان کا، اللہ کے پاس چلے گئے، مگر ہم ابھی زندہ ہیں، ہم اور آپ زندہ ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے میرے بھائی کہ اپنے حالات کو ہم سدھار لیں، اپنی کمیوں کو ٹٹول لیں۔ جو شرابی کہتا ہے کہ شراب نہیں چھوٹ رہی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سچے دل سے اگر وہ صرف رمضان میں یہ طے کر لے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، سچے دل سے اللہ سے تڑپ تڑپ کے دعا کرے کہ اللہ اس گندگی سے مجھے بچا لے، اگر وہ رمضان کی پہلی تاریخ سے رمضان کی آخری تاریخ تک شراب کو ہاتھ نہ لگائے، اگر اس کی توبہ سچی ہے، اس کی نیت سچی ہے، اس کے دل کا ارادہ پکا ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جو لوگ سال بھر نماز نہیں پڑھتے، آئیے رمضان آپ کو موقع دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی اس انسان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میرے بھائیوں، رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، رمضان ہمیں چینج کر دیتا ہے۔ عام دنوں میں ہم نہیں اٹھتے صبح 4 بجے، عام دنوں میں ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، عام دنوں میں ہم شام کو 5 بجے کچھ نہیں کھاتے ہیں، مگر رمضان میں سب چینج ہو جاتا ہے۔ صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کھا رہے ہیں، دوپہر میں ہم بھوکے پیاسے ہیں، پھر شام کو افطار کے ٹائم ہم کھانا کھا رہے ہیں، پھر رات میں تراویح پڑھ رہے ہیں، سونے کا ٹائم بدل گیا، اٹھنے کا ٹائم بدل گیا، کھانے کا ٹائم بدل گیا۔ رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو، اگر پریورتن لانا چاہو، اگر چینجنگ لانا چاہو، اگر پکا ارادہ کرو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں ایک کام آپ اور کیجئے، تھوڑا اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیجئے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے میرے بھائیوں۔ آج اس امت کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارا نوجوان 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 1 گھنٹہ اگر موبائل ڈسچارج ہو جائے، نوجوان تڑپتا رہتا ہے جلدی سے موبائل کو چارج کرو، پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، واٹس ایپ پر کتنے لوگوں کا میسج آیا ہوگا، کتنے لوگوں کی کال آئی ہوگی۔ 1 گھنٹہ ہم موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائیوں، جو نوجوان 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ نوجوان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائے اس نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا، آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، شاید ان کے سر شرم سے جھک جائیں، آخری بار انہوں نے رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد قرآن کو چھونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، میرے بندے میرا میسج تیرے گھر میں پڑا تھا، میرا پیغام تیرے گھر میں پڑا تھا، میری کتاب تیرے گھر میں پڑی تھی، تو نے کبھی نہیں سمجھا، تو نے کبھی نہیں پڑھا، تو نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قرآن کو پڑھو۔ اور آج اگر بھارت کے 25 کروڑ مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہر مسلمان 4 قرآن غیر مسلموں تک بانٹے گا، 4 قرآن ہندی میں، بنگلہ میں، جو بھی زبان ہمارا غیر مسلم بھائی جانتا ہے اس کو پہنچائے گا، اگر بھارت کے 25 کروڑ مسلمان یہ طے کر لیں تو 100 کروڑ غیر مسلموں تک بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام کرنے کا ہے، جلسے جلوس کرانا ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک ضرورت ہے، یہ بھی بڑا اہم کام ہے، مگر یہ کام بھی کرنے کا ہے کہ آج اپنے غیر مسلم بھائیوں تک ہم قرآن کو پہنچائیں۔ اور معاف کرنا، ہم نے اور آپ نے جو یہ چسکا لگا لیا، مولانا عبدالغفار صاحب آئے تو ہم صاحب ان کے ذریعے کچھ جو ہے ہم وید کے شلوک سن لیں، گیتا کے شلوک سن لیں، مولانا جرجیت صاحب آئے ان سے ہم کچھ منتر وغیرہ سن لیں، اور چترویدی علماء تو آپ کے اس بہار بنگال میں جھارکھنڈ میں بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، ہم چترویدی نام اور ٹائٹل لگا کر کے اپنے علماء سے ان کے منہ سے ہم سنسکرت کے شلوک سنتے اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ آپ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سمجھاتے، جنت کے بارے میں ان کو بتاتے، جہنم کے بارے میں ان کو بتاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کام یہ کرنے کا ہے، آج نبی کی سیرت کو عام کرنے کا موقع اور وقت ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا پیاسی ہے، آج دنیا کو ضرورت ہے محمد رسول اللہ کی تعلیم کو جاننے کی، اور ہمارا اور آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہمارا دین اللہ کا سچا دین ہے، اور جب اللہ کا سچا دین ہے تو یقین رکھو میرے بھائی، اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھا ہے، ایک آکرشن رکھا ہے۔ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ایک آواز ہے، ہر انسان کی فطرت میں، اس کے نیچر میں یہ دین موجود ہے، بس ضرورت ہے اس کو باہر لانے کی۔
اگر ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے اسلام کے بارے میں سمجھائیں تو کچھ نہیں تو کم سے کم اس کے دماغ میں جو غلط فہمی کا نفرت ڈالا گیا ہے، جو زہر ڈالا گیا ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ آج رسول کی عظمت کے موضوع پر یہ خطاب کرتے ہوئے میں آپ کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے رسول سے محبت ہے تو اپنے رسول کی سیرت کو آپ پڑھیے اور سمجھیے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے عالم جو ہے ڈاکٹر مجیب الرحمان صاحب کا بھی حال میں انتقال ہوا، جنہوں نے بنگلہ زبان میں بڑے اہم کام کیے اور بڑی اہم کتابوں کا انہوں نے بنگلہ زبان میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کے اہل حدیث جماعت کے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اللہ کے نبی کے جیون کے اوپر، اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کا نام تھا الرحیق المختوم، اور یہ کتاب ایک کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے لکھی گئی تھی اور پوری دنیا کی سینکڑوں کتابوں میں اس کتاب کو پہلا پرائز ملا تھا۔ اور آج بھی پوری دنیا میں سیرت پر سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو الرحیق المختوم پڑھی جاتی ہے، اور ہندی میں بھی وہ اویلیبل ہے اور بنگلہ زبان میں بھی اس کا انواد ہو چکا ہے۔ میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے جو ہندی جانتے، جو بنگلہ جانتے، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی میں ایک بار اپنے دل میں رسول کی محبت کو سجا کر کے اطمینان کے ساتھ الرحیق المختوم کو پڑھ لے میرے بھائی۔ میرا دعویٰ ہے اگر آپ ایک مرتبہ اس پوری کتاب کو ختم کر لیں گے، آپ کے دل کا ایمان بڑھ جائے گا، آپ کے دل میں رسول کی محبت بڑھ جائے گی، اسلام سے محبت بڑھ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے نوجوانوں میں جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں، جو دنیا کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا ہو رہی ہے، جو شہوت پرستی ہمارے اندر آ رہی ہے، جو مال کی محبت میں ہم ڈوبے جا رہے ہیں، حرام کاروبار ہم کر رہے ہیں، جوا اور سٹے کے نئے نئے طریقے ہمارا نوجوان اپنا رہا ہے۔ ابھی کٹیہار کے علاقے میں گیا، ایک صاحب بتانے